آج ہم بات کرنے والے ہیں فلورنس اسکوول شین کی ایک بہت ہی کلاسک کتاب پر جو 1925 میں لکھی گئی تھی، زندگی کا کھیل اور اسے کیسے کھیلیں۔ جی اس کتاب کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ بہت بڑا ہے کہ زندگی کوئی جنگ یا جدوجہد نہیں بلکہ ایک کھیل ہے۔ بالکل، اور یہ دعویٰ آج کے دور میں جہاں ہر کوئی ہسل کلچر اور جد و جہد کی بات کرتا ہے بہت غیر معمولی لگتا ہے۔ صحیح۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کھیل کے کچھ اصول ہیں جو روحانی قوانین پر مبنی ہیں، اور اگر آپ یہ اصول سیکھ لیں تو آپ یہ کھیل جیت سکتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان اصولوں کو سمجھیں۔ کیا واقعی زندگی کو ایک کھیل کی طرح کھیلا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو 100 سال پرانی یہ کتاب ہمیں اس کھیل کو جیتنے کے کیا راز بتاتی ہے؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول کون سا ہے؟ سب سے بنیادی اصول وہ ہے جو ہم نے کئی بار سنا ہے لیکن شاید اس کی گہرائی کو نہیں سمجھا۔ اچھا؟ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ کتاب اسے کائنات کا ایک غیر متغیر قانون کہتی ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان اپنے الفاظ، خیالات یا اعمال کے ذریعے باہر بھیجتا ہے وہی چیز ایک بومرینگ کی طرح اس کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ یہ تو سننے میں بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اسے بہت عملی مثالوں سے واضح کرتی ہے۔ اگر آپ مسلسل دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہر کوئی آپ پر کیوں تنقید کرتا ہے۔ اچھا۔ اگر آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نفرت ہی بھری رہے گی۔ محبت دیں گے تو محبت ملے گی۔ یہ ایک میگنیٹک قانون کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص دھوکہ دیتا ہے تو اسے بھی دھوکہ ملتا ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کائنات اس معاملے میں بہت منصف ہے۔ تو یہ صرف ہمارے اعمال تک محدود نہیں بلکہ ہمارے الفاظ اور شاید ہمارے خیالات تک بھی جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے عمل سے پہلے تو خیال ہی آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے، خاص طور پر تخیل یعنی امیجینیشن کے بارے میں؟ کتاب کہتی ہے کہ انسان کا تخیل اس کی زندگی کا سب سے طاقتور اوزار ہے۔ وہ اسے ذہن کی قینچی کہتی ہے۔ ذہن کی قینچی؟ جی، the scissors of the mind۔ یہ کینچی مسلسل کام کر رہی ہے، دن رات، اور آپ کی زندگی کے واقعات کو تراش رہی ہے۔ جو تصویریں آپ اپنے ذہن میں بناتے ہیں وہ آج نہیں تو کل آپ کی حقیقت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ذہن کی قینچی، یہ استعارہ بہت طاقتور ہے، لیکن یہ تھوڑا خوفناک بھی لگتا ہے۔ خوفناک ہے اگر اسے غلط استعمال کیا جائے۔ کتاب میں ایک شخص کی کہانی ہے جو ایک بہت ہی نایاب اور لا علاج بیماری سے ڈرتا تھا۔ اوہ! وہ اس کے بارے میں ہر وقت پڑھتا، اس کی علامات کو اپنے ذہن میں دہراتا اور تصور کرتا کہ اگر یہ اسے ہو گئی تو کیا ہوگا۔ آخر کار اس نے اپنے تخیل کی کینچی سے اس بیماری کو اپنی زندگی میں کاٹ کر داخل کر لیا۔ تو کیا؟ وہی بیماری اس کے جسم میں ظاہر ہوئی اور وہ اسی وجہ سے مر گیا۔ وہ اپنے ہی بگڑے ہوئے تخیل کا شکار ہو گیا۔ یہ مثال تو واقعی خوفناک ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ زندگی میں منفی خیالات کا آنا تو فطری ہے۔ جی بالکل۔ کیا کتاب یہ کہتی ہے کہ ایک بھی منفی خیال ہماری زندگی تباہ کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت دباؤ والی بات ہے۔ نہیں، کتاب یہ نہیں کہتی کہ ایک منفی خیال آپ کو تباہ کر دے گا۔ یہ تسلسل اور شدت کی بات ہے۔ جس خیال کو آپ بار بار توانائی دیتے ہیں، جس تصویر کو آپ اپنے ذہن میں بار بار دیکھتے ہیں، وہ جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اچھا۔ اس لیے کتاب زور دیتی ہے کہ ہمیں شعوری طور پر اپنے تخیل کو اچھی چیزوں کا تصور کرنے کی تربیت دینی ہوگی۔ برائی، بیماری یا غربت کی ذہنی تصویروں کو مٹانا ہوگا۔ اور ان کی جگہ اچھی تصویریں بنانی ہوں گی؟ بالکل، ان کی جگہ صحت، محبت اور کامیابی کی تصویریں بنانی ہوں گی۔ یہ ایک ذہنی مشق ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذہن میں ہر وقت تصویریں چل رہی ہیں، یہ اصل میں ہمارے مستقبل کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، اور اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے والا ذہن کا کون سا حصہ ہے؟ مجھے یاد ہے کتاب ذہن کے 3 شعبوں کی بات کرتی ہے۔ جی، یہ اس کتاب کا ایک مرکزی خیال ہے۔ ذہن کے 3 شعبے ہیں: شعور، تحت شعور اور فوکس شعور۔ یعنی کانشس، سب کانشس اور سپر کانشس۔ بالکل، شعور ہمارا وہ ذہن ہے جسے ہم میں سمجھتے ہیں۔ یہ سوچتا ہے، دلیل دیتا ہے اور زندگی کو ظاہری طور پر دیکھتا ہے۔
اچھا برا مشکل آسان، یہ وہ کپتان ہے جو جہاز کے پل پر کھڑا ہے۔ اور تحت شعور، مجھے یہ تصور ہمیشہ بہت دلچسپ لیکن سمجھنا مشکل بھی لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے اندر ہے لیکن ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ کتاب کے مطابق تحت شعور بے پناہ طاقت کا منبع ہے، جیسے بجلی یا بھاپ، لیکن اس کی اپنی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ کوئی ڈائریکشن نہیں؟ جی کوئی نہیں، یہ صرف حکم مانتا ہے۔ یہ شعوری ذہن سے ملنے والے ہر حکم، ہر تصویر اور ہر خیال کو بغیر کسی سوال کے قبول کرتا ہے اور اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ اور اس میں کہتے ہیں نا کوئی سینس آف ہیومر نہیں ہوتا؟ بالکل، اس میں مذاق کا کوئی احساس نہیں، یہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تو تحت و شعور ایک طرح کا الگوریدم ہے، اسے سیاق و سباق یا مذاق کی سمجھ نہیں آتی۔ بالکل، اور یہیں پر انسان سب سے زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ کتاب میں ایک عورت کی کہانی ہے جو بچپن میں کھیل کھیل میں بیوہ بننے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ وہ کالے کپڑے پہنتی اور ایک لمبا سیاہ نقاب اوڑھ کر اداس چہرہ بناتی۔ یہ تو اس کے تحت شعور نے اس تصویر کو ایک حکم کے طور پر لے لیا۔ جب وہ بڑی ہوئی، اس نے ایک شخص سے محبت کی، شادی کی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا شوہر مر گیا اور اس نے کئی سالوں تک حقیقت میں بیوہ کا لباس پہنا۔ اس کے بچپن کے کھیل نے اس کی جوانی کی حقیقت لکھ دی تھی۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، یعنی ہمارے لاشعوری طور پر کہے گئے الفاظ بھی اتنے ہی طاقتور ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، الفاظ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک امیر عورت کی مثال ہے جو دوستوں میں مذاقاً کہتی تھی کہ اب تو حال یہ ہے کہ غریب خانے جانا پڑے گا۔ مذاق میں؟ جی، مذاق میں، لیکن اس کا تحت شعور مذاق نہیں سمجھتا تھا۔ چند ہی سالوں میں اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ تقریباً مفلس ہو گئی۔ اس نے اپنے الفاظ سے اپنی غربت کو خود دعوت دی۔ اور وہ تیسرا ذہن فوق الشعور، وہ کیا ہے؟ فوق الشعور ہر انسان کے اندر خدا کا ذہن ہے، یا جسے آپ کائناتی ذہانت کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دائرہ ہے جہاں ہر چیز کامل حالت میں موجود ہے۔ اچھا۔ ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کا بہترین منصوبہ، جسے کتاب الہی نمونہ یا ڈیوائن ڈیزائن کہتی ہے، یہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو ہمیں اچانک آتے ہیں اور سچ ہونے کے لیے بہت اچھے لگتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں اپنے شعور کو اسی فوق الشعور سے جوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے خیالات، الفاظ اور تصورات اتنے طاقتور ہیں اور ہمارے تحت الشعور کو پروگرام کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حالات پہلے ہی خراب ہوں تو کیا کریں؟ اس وقت مثبت سوچنا یا اچھی چیزوں کا تصور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس چکر کو کیسے توڑا جائے؟ یہاں کتاب ایک بہت اہم تصور پیش کرتی ہے جسے وہ فعال یقین یا ایکٹیو فیتھ کہتی ہے۔ یہ صرف امید یا خواہش نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فعال یقین کا مطلب ہے کہ آپ ایسے عمل کریں جیسے آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کو یقین کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ یہ بائبل کی اس کہانی کی طرح ہے جس میں نبی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وادی میں کھائیاں کھودو، حالانکہ بارش کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بارش کی تیاری کروا رہا تھا۔ بالکل وہی تصور ہے۔ کتاب میں ایک خاتون کی مثال ہے جسے نیو یارک جیسے شہر میں ایک اپارٹمنٹ کی اشد ضرورت تھی، اور اس وقت اپارٹمنٹس کی شدید قلت تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے دعا کی، لیکن پھر وہ بیٹھ کر انتظار نہیں کرتی رہی۔ وہ باہر گئی اور اپنے نئے اپارٹمنٹ کے لیے نئے کمبل اور چادریں خرید لائیں۔ اس نے اپنی کھائیاں کھو دیں۔ یہ اس کے فعال یقین کا ثبوت تھا۔ اس کے دوستوں نے تو اسے پاگل سمجھا ہوگا۔ بالکل، لیکن کچھ ہی دنوں میں اسے معجزانہ طور پر ایک اپارٹمنٹ مل گیا۔ تو یہ صرف فیک اٹ ٹل یو میک اٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کو ایک سگنل بھیجنا ہے کہ آپ اپنی مطلوبہ چیز وصول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی قدم ہے۔ جی۔ اچھا، یہ تو ہوا جو ہم چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کا طریقہ، لیکن جو ہم نہیں چاہتے اس سے کیسے جان چھڑائیں؟ زیادہ تر لوگوں کا رد عمل تو لڑنا یا اس سے بھاگنا ہوتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کتاب کا ایک اور اہم اصول ہے عدم مزاحمت، نان ریزسٹنس۔ جی، اس کا مطلب ہے برائی کا مقابلہ نہ کرو۔ جس صورتحال کا آپ ذہنی اور جذباتی طور پر مقابلہ کرتے ہیں، جس سے آپ لڑتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ چپک جاتی ہے، کیونکہ آپ اسے اپنی توانائی دے رہے ہیں۔ اور اگر بھاگیں تو؟ اگر آپ اس سے بھاگتے ہیں تو وہ آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے کہ یہ عملی طور پر کیسا لگتا ہے؟ کتاب میں ایک عورت کی کہانی ہے جو اپنی ماں کے حاکمانہ اور تنقیدی رویے سے بہت تنگ تھی۔
اس نے اس صورتحال سے بھاگنے کے لیے شادی کر لی، یہ سوچ کر کہ اب وہ آزاد ہو جائے گی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کا شوہر بالکل اس کی ماں کی کاربن کاپی ہے، وہی رویہ، وہی باتیں، وہی کنٹرول۔ وہ ایک صورتحال سے بھاگ کر دوسری ویسی ہی صورتحال میں پھنس گئی۔ کتاب کہتی ہے کہ جب تک آپ سبق نہیں سیکھتے، زندگی آپ کو وہی امتحان بار بار دیتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ کیا ہم ناانصافی کو بس قبول کر لیں؟ اپنے دشمن کو دعا دو جیسی باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب کوئی آپ کو حقیقی نقصان پہنچا رہا ہو تو یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہ ایک ذہنی مشق ہے۔ جب آپ کسی شخص یا صورتحال کو ذہنی طور پر دعا دیتے ہیں یا اس میں خیر کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کے منفی اثر سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ آپ اس کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ بالکل، آپ اس کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے غلط کام کو تسلیم کر رہی ہیں، بلکہ آپ اس سے پیدا ہونے والی منفی توانائی کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے روک رہی ہیں۔ جب آپ جذباتی طور پر رد عمل دینا بند کر دیتے ہیں تو وہ صورتحال خود بخود اپنی طاقت کھو دیتی ہے اور آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے۔ یہ جو بار بار چیزوں کے لوٹ کر آنے کا ذکر ہے، یہ تو بہت کچھ کرما کے قانون جیسا لگتا ہے۔ جی، کتاب اسے کرما ہی کہتی ہے۔ کرما سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے واپسی۔ یہ بومرینگ کا کھیل ہے۔ انسان کے خیالات، اعمال اور الفاظ جلد یا بدیر حیران کر دینے والی درستی کے ساتھ اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس کی کوئی چھوٹی روزمرہ کی مثال ہے؟ کتاب میں ایک عورت کی کہانی ہے جو کہتی تھی کہ میں اپنا سارا کرما اپنی خالہ پر بناتی ہوں، یعنی وہ جو کچھ بھی اپنی خالہ کے ساتھ کرتی وہی چیز کسی اور کے ذریعے اس کے ساتھ ہو جاتی۔ اچھا۔ ایک دن اس نے اپنی خالہ سے بہت چڑچڑے پن سے کہا، بس اب اور بات نہیں، میں سکون سے کھانا چاہتی ہوں۔ اگلے ہی دن وہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ لنچ کر رہی تھی جسے وہ متاثر کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر؟ جب وہ بڑے جوش سے اپنی کوئی بات بتا رہی تھی تو اس خاتون نے اسے ٹوک کر کہا، بس اب اور بات نہیں، میں سکون سے کھانا چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ اور رویہ 24 گھنٹے کے اندر اس کے پاس لوٹ آئے۔ یہ مثال تو بہت چھوٹی سی بات پر ہے، لیکن کیا یہ قانون بڑی المناک چیزوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یہ سوچنا تو بہت بے رحمی لگتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی کسی پرانی غلطی کی وجہ سے کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ اس قانون کا سب سے مشکل پہلو ہے۔ اگر یہ قانون اٹل ہے تو پھر تو ہم سب اپنی ماضی کی غلطیوں کے قیدی ہیں۔ تو کیا ہم قیدی ہیں؟ نہیں، یہیں پر کتاب ایک اعلیٰ قانون متعارف کراتی ہے جسے وہ فضل یا معافی کا قانون کہتی ہے۔ لا آف گریس اور فرگیونیس۔ جی، کتاب کا نقطۂ نظر عیسائیت پر مبنی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ مسیح نے ہمیں کرما کے قانون کی لعنت سے نجات دلائی ہے، لیکن اس کا وسیع تر مطلب یہ ہے کہ روحانی علم اور سچائی کو سمجھ کر انسان کرما کے قانون سے اوپر اٹھ سکتا ہے۔ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کے نتائج کو مٹا سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ صرف معافی مانگنے سے ہو جاتا ہے؟ یہ سمجھ اور بیداری سے ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک عورت کی مثال ہے جسے بینک سے ایک جعلی $20 کا بل ملا۔ وہ پریشان ہوئی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے مذاق میں اپنی ایک دوست کو کچھ نقلی نوٹ بھیجے تھے۔ قانون نے اس کے مذاق کو نہیں سمجھا اور نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ کیا وہ نقصان برداشت کر گئی؟ نہیں، اس نے فضل کے قانون کا استعمال کیا۔ اس نے دعا کی کہ میں قانون کے تحت نہیں، فضل کے تحت ہوں، اور یہ کہ روحانی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر وہ بے خوفی سے وہ بل لے کر بینک واپس گئیں۔ اور بینک نے مان لیا؟ عام حالات میں بینک کبھی اپنی غلطی تسلیم نہ کرتا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب کیشیئر نے معافی مانگی اور اسے ایک نیا بل دے دیا۔ کتاب کے مطابق اس کی روحانی بیداری نے اس صورتحال کو بدل دیا اور اس کی ماضی کی غلطی کو مٹا دیا۔ تو جب ہم ان تمام اصولوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، جو بوگے وہی کاٹو گے، تخیل کی طاقت، فعال یقین، عدم مزاحمت اور آخر میں فضل کا قانون، تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ جی، فلورنس اسکوول شین کے مطابق زندگی واقعی ایک کھیل ہے اور یہ اس کی رول بک ہے۔
جو ہم دیتے ہیں وہی پاتے ہیں، ہمارے خیالات اور الفاظ ہماری حقیقت بناتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کھیل میں کامیابی کی کنجیاں یقین، عدم مزاحمت اور محبت ہے۔ کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کے واحد دشمن اس کے اپنے اندر ہے، باہر کوئی دشمن نہیں ہے۔ صرف دو دشمن ہیں۔ جی، صرف دو ہی دشمن ہیں، شک اور خوف۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر ہمارے تمام مسائل کی جڑ صرف شک اور خوف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حل بھی ہمارے ہی اندر ہے۔ اور یہی بات ہمارے سننے والوں کے لیے ایک حتمی فکر انگیز خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 1 صدی پرانی ہے، لیکن اس کا بنیادی پیغام آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے واحد دشمن شک اور خوف ہیں، تو یہ سننے والا آج کل نہیں بلکہ آج ایسا کون سا ایک کام مختلف طریقے سے کرے گا اگر اسے واقعی یہ یقین ہو کہ وہ ناکام نہیں ہو سکتا؟